کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی؟ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے تو خوف محسوس ہو رہا ہے. میں تو تبدیلی کی بجائے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ کہیں ان سب کا ہی چانس ضائع نہ ہو جائے. لیکن وہ کیسے ہو سکتا ہے سہیل صاحب؟ وہ یوں ہوتا ہے کہ جو تھا نا، جب سکندر آیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ساری پرنسپیلٹیز تھی نا چھوٹی چھوٹی، یہ ساری آپس میں لڑتی تھی. تو پھر سکندر آ گیا، پھر اس نے سارا کچھ فتح کر لیا. ان کی لڑائیاں انگریز جب تھے نہیں آئے تھے تو یہ ساروں کے صوبے تھے نا، ٹھیک ہے، کہیں مغل بیٹھے ہیں، کہیں وہ بیٹھا ہے، کبھی سکھ بیٹھے ہیں، کہیں. تو جب انگریز آئے تو پھر سارے اس کے زیر نگین ہو گئے. تو سچویشنز تو چینج ہو جاتی ہیں. اگر فرض کریں یہ سارا انڈیا یونائٹڈ ہوتا تو کیا انگریز آ سکتے تھے؟ اگر سکندر کا مقابلہ یہ پورس کے علاوہ بھی باقی وہاں آ جاتے راجے، تو کیا وہ جو راجا تھا نا اس سے پچھلا، وہ سکندر کے ساتھ مل گیا تھا، ٹھیک ہے. اگر وہ بھی سکندر کے پورس کے ساتھ مل جاتا تو سکندر آ ہی سکتا تھا. تو یہ بنیادی باتیں ہیں کہ جو تاریخ سے ہمیں سیکھنی چاہیے کہ پولیٹیکل عناصر اگر آپ اس پہ مفاہمت نہ کرتے تو پاکستان نہ بنتا. اگر وہ مفاہمت نہ کرتے تو 1973 کا آئین نہ بنتا. اگر وہ مفاہمت نہ کرتے تو 18ویں ترمیم پاس نہ ہوتی. اگر وہ مفاہمت نہ کرتے تو یہ جو تھوڑی بہت پولیٹیکل گورنمنٹس آئی ہیں یہ بھی نہ چلتی. تو کیوں نہیں ماضی سے سیکھ رہے کہ بھائی آپس میں بیٹھنے سے ہی معاملہ حل ہوگا، لڑ کے بھی کبھی کوئی معاملہ طے ہوا ہے؟ لیکن سہیل صاحب اگر پی ٹی آئی یہ سمجھنا شروع ہو گئی ہے کہ اگر عدالتوں سے ایسے ہی ریلیف ملتا رہا، عدالتی جنگ پی ٹی آئی جیت جائے گی، عمران خان صاحب کو پھر جیل میں کیسے رکھا جا سکے گا؟ نہیں دیکھیں، پہلا تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی ادارے اتنے سویلائزڈ نہیں ہوئے کہ عدالت کا فیصلہ آئے تو سارے سرنگوں ہو جائیں، جبکہ آئین کے تحت ہونا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ الیکشن کے بارے میں بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، وہ نہیں مانا گیا. تو اب بھی فرض کریں قوت نافذہ جو ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے؟ حکومت نے یا اسٹیبلشمنٹ نے. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک کرائسس پیدا ہو جائے گا. پھر وہ توہین عدالت کریں گے، توہین عدالت کو بھی وہ نہیں مانیں گے، یا مانیں گے کہ نہیں مانیں گے. تو ایک کرائسس کی طرف ہی جا رہے ہیں نا، جنگ. وہ جو میں جس کو کہہ رہا ہوں جنگ، کہ کس کا بے نتیجہ جنگ ہوگی، کیا نکلے گا نتیجہ کچھ پتہ نہیں. یعنی ڈائلاگ مفاہمت ہوئے بغیر خان صاحب جیل سے باہر نہیں آ سکتے؟ نہیں آ سکتے. اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی بیچارے یہ خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ مفاہمت میں سب سے پہلی شرط اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا راستہ سیاست سے نکلنا چاہیے. مفاہمت کا راستہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سیاست تک نہیں آنا چاہیے، سیاست کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ تک آنا چاہیے. ہماری خواہش دے ہیو ساؤنڈ ریزنز فار دیٹ، کیونکہ ظاہر ہے ان کی اگر طاقت ہی چیلنج ہو جائے، اور واحد ان کی لیگل اتھارٹی ہے پاکستان میں طاقت کو برقرار رکھنا، تو کل کوئی بھی ان کی طاقت کو چیلنج کر دے گا. یہ تو ایک سیاسی گروہ ہے، کل کو ایک چھوٹا سا متشدد گروہ ان کی طاقت کو چیلنج کر دے، تو اس لیے وہ افورڈ نہیں کرتے. اور دوسرا میرا جو ہے نا اس حوالے سے 9 مئی کے حوالے سے اعتراض دوسرا ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو تشدد سوٹ ہی نہیں کرتا. یہ ان کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. جس دن وہ تشدد کی طرف جاتے ہیں نا اس دن کمزور ہو جاتے ہیں. اس دن ان پر جو اسٹیبلشمنٹ کا بار جو ہے نا وہ واجب ہو جاتا ہے. آپ اس ڈومین میں جائیں نا، جب آپ اس ڈومین میں جاتے ہیں، الذوالفقار گئی، آپ نے دیکھا کہ کیسا الذوالفقار کبھی اٹھ سکی. ہم نے دیکھا کہ جو یہ طالبان تھے کتنے طاقتور تھے، ایسے لگتا تھا کہ پورے اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے، آ کے پورے ملک پہ. ساری دنیا میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی. جب لڑائی ہوئی تو وہ ویپن تھے، وہ ان کے پاس ٹریننگ تھی، لیکن ظاہر ہے آرمی کی سپر ٹریننگ ہوتی ہے. لڑائی میں آپ فوج سے نہیں جیت سکتے. ہاں صلح کی میز پر آپ جیت سکتے ہیں، مذاکرات کی میز پر آپ ان سے جیت سکتے ہیں، لڑائی کر کے نہیں جیت سکتے. لیکن ڈیجیٹل جو لڑائی ہے جس کے بارے میں فوج بڑی کانشیس بھی ہے، اس پہ ٹویٹر پہ باقی جو مختلف سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کے اوپر بھی بڑی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے. یہ ڈیجیٹل دہشت گردی سے نام دیا جا رہا ہے، یہ بھی چیلنج ہے؟ جی یہ چیلنج ہے. یہ ہم انڈیویجولس کے لیے بھی چیلنج ہے، ریاست کے لیے بھی چیلنج ہے، اور کولیکٹیو حوالے سے بھی چیلنج ہے. ہم بھی ہر روز اس ڈیجیٹل ٹیررزم کا شکار ہوتے ہیں. ہمیں بھی گالیاں پڑتی ہیں، آپ کو بھی پڑتی ہوں گی، ہمیں بھی پڑتی ہیں، نئے نئے نام رکھے جاتے ہیں. اچھا لیکن مجھے اس کا جو انہوں نے پرابلم سولوشن ہے وہ اس سے مجھے اختلاف ہے، باوجود کہ اس کے ہم خود وکٹم ہیں اور بہت سارے لوگ وکٹم ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ پابندیاں اس کی سولوشن نہیں ہوتی، ریگولیشن اس کا سولوشن ہوتا ہے. مثلا ہمارے ہاں ٹی وی کی ایک باڈی ہے جس کا نام پیمرا ہے. بالکل ٹھیک. ہمیں اس سے بہت اعتراضات ہیں، شکایتیں ہیں، ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے پیمرا. ہم اس کو ایک انڈیپینڈنٹ باڈی سمجھتے ہیں، وہ ایک سرکاری باڈی ہے. بالکل ٹھیک. لیکن اس کے باوجود ہم سب پیمرا کے احکامات مانتے ہیں. وہ ہمیں جرمانے بھی کرتا ہے ہمارے ٹی وی پہ، ہمارا نوٹس بھی لیتا ہے، اور ہم اس کو سب اوبے کرتے ہیں. اسی طرح کا ایک ریگولیٹری باڈی بننی چاہیے. آئیڈیل تو یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ریگولیٹری باڈی بنے جو سوشل میڈیا کو بھی ریگولیٹ کرے. جس طرح ٹی وی کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے تو سوشل میڈیا کو اس طرح بے محابہ جو ہے اس کے لیے ایک پرائیویٹ انڈیپینڈنٹ جو ہے ہونے چاہیے ہاؤسز جو کہ اس کی اپروول دیں، سرٹیفکیشن دیں، پھر وہ چل سکے. جو ہے گیٹ کیپنگ ہو. جیسے ہمارے مثلا میں کوئی اپنی خبر دیتا ہوں، پروگرام دیتا ہوں، تو گیٹ کیپنگ ہے نا. جیو والے پہلے چیک کراتے ہیں اپنے سینسر سے، اپنے جو ان کا ایم ڈی ہے اس کو دکھاتے ہیں یہ سینسٹیو چیز ہے، چلائیں کہ نہ چلائیں، پھر وہ چلتی ہے. اسی طرح سوشل میڈیا کے بھی گیٹ کیپنگ ہونی چاہیے، انڈیپینڈنٹ ہو، آزاد ہو، لیکن مخالف ہو چاہے حکومت کے، لیکن گیٹ کیپنگ ہو. لیکن سر ایسا جیسے گالیاں کی بات آپ نے کی، گالیاں پڑتی ہیں، غصہ بھی آتا ہو. یہ ممکن ہے کہ چکن کا پتر سویرے بڑھایا اس کو غصہ نہ آتا ہو. یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی گالیاں دی جاتی ہیں، اور یہ گالیاں شاید پی ٹی آئی کے کنٹرول میں بھی لوگ نہیں رہے. دیکھو گزارش یہ ہے کہ ہم گالیاں کھا کے بے مزہ نہیں ہوتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس سچ بولنے کا ایک یوں سمجھیے کہ خراج تحسین ہے.
اچھا۔ میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ اگر سارے ہی گالیاں دے رہے ہوں تو وہ گالیاں بھی پھول ہیں آپ کو اگر سیٹسفیکشن ہو کہ آپ نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کوئی کسی کی طرف ڈنڈی نہیں ماری. جب عمران خان حکومت میں تھے تو ہم سب سے آگے تھے تنقید میں. آج اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ ہم آواز بلند کرتے ہیں. نواز شریف کل مشکل میں تھے تو سب سے زیادہ ہم بات کرتے تھے. ٹھیک ہے، آج ہم ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اپنا تو فقیری رنگ ہے، فقیرانہ ہی ہماری سوچ ہے، نہ ہمیں کچھ چاہیے نہ ہم کچھ لینا چاہتے ہیں.